من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کامر شاہ مجذوب حضرت سید غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ پیران کلیر حضور سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو ہمیں 2 وقت کفا کا ہوا۔ ہم نے مخدوم صاحب کے مزار پر جا کر کہا کہ حضرت آپ نے تو عمر گولر پکڑ کر گزار دی، کیا ہم کو بھی بھوکا ہی ماریے گا؟ غور سے جو دیکھا تو قبر کو ایک سیاہ سانپ لپٹا پڑا تھا۔ خیر ہم اپنا حال کہہ کر چلے آئے۔ تھوڑی دیر میں ایک خادم آیا اور کھانا لایا اور معذرت کرنے لگا کہ جناب میں بھول گیا تھا، آپ معاف کر دیں۔ غرض وہاں سال بھر رہا تو ایک مرتبہ تمام جو خادم تھے درگاہ کے وہ حضرت عبد الکنگوس گنگوہی کے عرس پہ چلے گئے۔ وہاں سوائے ہمارے اور کامر شاہ مجذوب کے کوئی نہ تھا اور وہ بھی بیمار تھے۔ ایک دن ہم سے کہا اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرا بدن اور کپڑے سب ناپاک ہیں، کپڑے تو تالاب پر دھو لاؤ اور مجھ کو نہلا دو۔ ہم نے کپڑے دھو دیے اور ان کو خوب نہلا دیا۔ بعد اس نماز مغرب چادر تان کر لیٹ گئے اور السلام علیکم کہہ کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ اس زمانہ میں علاء الدین علی احمد صابری کلیری علیہ رحمۃ الرحمن کے مزار کے آس پاس بہت جنگل تھا۔ ہم ان کی لاش کی نگہبانی کرتے رہے۔ جب آدھی رات گزری تو خیال آیا کہ اب لاش کو تنہا چھوڑتے ہیں تو خوف ہے کہ کوئی جانور نہ کھا جائے، اور نہیں جاتے ہیں تو صبح کی نماز قضا ہو جائے گی۔ ہم اسی فکر میں تھے کہ مجذوب الا اللہ کہہ کر اٹھ بیٹھے۔ ہم نے لاحول والا پڑھی اور اپنا ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی بھوت لاش کے اندر حلول کر گیا، مارنے کا ارادہ کیا۔ تو وہ گھبرا کے بولے، میاں غوث علی شاہ خبردار، کوئی جن بھوت نہیں، میں وہی کامر شاہ ہوں۔ تم پریشان تھے اس لیے میں سرکار سے دوپہر کی رخصت لے کر آیا ہوں، اب تم جاؤ نماز پڑھو، میں 2 گھڑی دن چڑھے مروں گا۔ خیر ہم نے لٹھ رکھ دیا اور ان سے باتیں شروع کی۔ اول تو ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو فیض کہاں سے ہوا، تیسرا یہ کہ مرنے کے بعد کیا گزری۔ جواب دیا کہ میں شہزادہ ہوں تیموریہ خاندان سے، اور باطنی فیض مجھ کو حضرت مخدوم علی احمد صابر کی روح مبارکہ سے ہوا، اور وہاں کا حال مختلف ہے۔ مجھ پر خیر گزری، زیادہ کچھ نہیں، جب تم آؤ گے تو معلوم کر لو گے۔ اب جاؤ نماز پڑھو، دیر ہوتی ہے، مگر اشراق پڑھ کے جلدی چلے آنا۔ ہم ٹھیک وقت پہ آ پہنچے تو بولے کہ لو اب ہم جاتے ہیں، تم کفن دفن کا کچھ خیال نہ کرو۔ مولوی قلندر صاحب جلال آبادی اور 2 طالب علم ان کے ہمراہ ہیں، وہ تمہارے شریک حال ہو جائیں گے۔ 2 چادر ان کی اور 1 ہماری ان میں لپیٹ کر دفن کر دینا، اور میری قبر مخدوم صاحب کے پاک انداز میں بنانا۔ پھر بولے کہ اب انگوٹھوں میں سے جان نکل گئی، اب ٹخنوں میں آئی، اب گھٹنوں میں، اب کمر میں، اب سینہ میں، اب حلق میں، السلام علیکم، اتنا کہہ کر رخصت ہوئے۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی تشریف لائے، اور جب ان کی وصیت ان کو دفن کر دیا تو پھر ہم نے تمام حال مولوی صاحب سے بیان کیا۔ بہت دیر تک متخیر رہے اور کہنے لگے حقیقت یہ فقیر اپنے فن کا پورا تھا۔